بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مٹھی بھر ریت۔ حامد نے ساری زندگی محنت کی تھی۔ صبح سویرے نکلتا، گھر گئے واپس آتا، گرمی ہو یا سردی، بیماری ہو یا تھکن، اس نے کبھی ہار نہیں مانی، کیونکہ اس کے پاس ایک مقصد تھا، اس کے بچے۔ گھر میں جب وہ داخل ہوتا تو اس کے تینوں بچے دوڑ کر اس سے لپٹ جاتے۔ ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ اس کی بیوی مسکرا کر کہتی، پہلے ہاتھ منہ دھو لیں، پھر بچوں کو سنبھالیں۔ وہ ہنستا اور یہی لمحے اس کی ساری تھکن اتار دیتے۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوئے، اچھے اسکول، اچھی تعلیم، پھر نوکریاں، کاروبار۔ حامد نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا، اور ایک دن وہ تینوں اپنے اپنے گھروں کے مالک بن گئے۔ شروع میں سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ ہر ہفتے سب اکٹھے ہوتے، ہنسی مذاق، کھانا، بچوں کی آوازیں۔ پھر رفتہ رفتہ سب بدلنے لگا۔ شادیوں کے بعد ہر بیٹے کی اپنی دنیا بن گئی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی مصروفیات۔ اب ملاقاتیں کم ہو گئیں، باتیں مختصر ہو گئیں۔ پھر ایک دن حامد کی بیوی بیمار ہوئی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی۔ گھر اچانک خالی ہو گیا۔ دیواریں وہی تھیں، مگر آوازیں ختم ہو گئی تھیں۔ راتیں لمبی ہو گئیں اور خاموشی بہت گہری۔ کچھ دن بعد حامد نے فیصلہ کیا، میں اکیلا کیوں رہوں؟ میرے بچے ہیں، میں ان کے پاس رہوں گا۔ اس نے اپنا گھر کرائے پر دیا اور بڑے بیٹے کے پاس اس کے گھر جا کر رہنے لگا۔ شروع کے دن اچھے تھے، پوتے اس کے ساتھ کھیلتے، بیٹا اس کا خیال رکھتا، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگیں۔ بیٹا دن بھر کام میں مصروف رہتا، شام کو تھکا ہوا آتا اور خاموشی چاہتا۔ حامد بات کرنا چاہتا، اپنے دن کی، اپنے ماضی کی، مگر بیٹے کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ایک دن بہو نے آہستہ سے کہا، ابو جی، آپ برا نہ مانیں، لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ بیچ میں بولتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حامد خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد وہ دوسرے بیٹے کے گھر چلا گیا۔ وہاں بھی شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر کچھ ہی وقت بعد وہی کیفیت۔ کبھی بہو کو مسئلہ، کبھی بیٹے کو مصروفیت۔ اس کی باتیں نصیحت لگنے لگیں، اور اس کی موجودگی بوجھ۔ آخر وہ تیسرے بیٹے کے پاس گیا، مگر وہاں بھی کہانی وہی تھی۔ اب وہ سمجھنے لگا تھا، مسئلہ جگہ کا نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ چند مہینوں بعد وہ واپس اپنے پرانے مکان آ گیا، پرانے گھر آ گیا۔ وہی گھر جسے اس نے کرائے پر دیا تھا، وہی کمرے، وہی دیواریں، مگر اب وہ خود مہمان تھا اپنی ہی زندگی میں۔ ایک دن اس کا پرانا دوست رشید اس سے ملنے آیا۔ ارے حامد،
تم تو بچوں کے پاس چلے گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ یہ سنتے ہی حامد کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ سب بتا دیا۔ رشید، میں نے سوچا تھا کہ بچوں کے ساتھ رہوں گا تو سکون ملے گا، مگر وہاں جا کر لگا جیسے میں کہیں فٹ ہی نہیں ہو رہا۔ میں بات کرتا ہوں تو انہیں بوجھ لگتا ہوں، میں کچھ کہتا ہوں تو انہیں مداخلت لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں رہی۔ رشید نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، حامد ایک بات پوچھوں؟ ہاں، اگر ایک برتن پہلے ہی پانی سے بھرا ہو اور تم اس میں مزید پانی ڈالو تو کیا ہوگا؟ حامد بولا، وہ باہر گر جائے گا۔ رشید نے سر ہلایا، بس یہی ہو رہا ہے۔ تمہارے بچوں کی زندگی پہلے ہی بھری ہوئی ہے، ان کے اپنے مسائل، ذمہ داریاں، بچے۔ جب تم اس میں اپنی موجودگی ڈالنے کی کوشش کرتے ہو تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ پھر اس نے کھڑکی سے باہر درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو ان درختوں کو، اگر یہ بہت قریب ہوں تو کیا ہوگا؟ حامد بولا، یہ ایک دوسرے کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ بالکل، رشید نے کہا، رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ قربت محبت نہیں بڑھاتی بلکہ گھٹن پیدا کرتی ہے۔ پھر اس نے مٹی میں ریت پکڑی۔ اگر میں اسے زور سے پکڑوں تو کیا ہوگا؟ یہ نکل جائے گی، اور اگر نرمی سے رکھوں رک جائے گی۔ رشید نے کہا، رشتے بھی بس ایسے ہی ہیں حامد، جب ہم محبت کو زور سے پکڑتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جب ہم آزادی دیتے ہیں تو وہ خود واپس آتی ہے۔ حامد خاموش ہو گیا۔ آج اسے پہلی بار سمجھ آ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا، مگر اس کی توقع غلط تھی۔ کچھ دن بعد حامد نے اپنے لیے ایک نیا معمول بنا لیا۔ محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، لوگوں کے کام آنے لگا۔ اب اس کے دن بھرے ہوئے تھے اور دل بھی۔ ایک دن اس کے بیٹے کا فون آیا، ابو آپ کی بہت یاد آتی ہے، کبھی ہمارے پاس آئیں، کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں۔ حامد مسکرا دیا۔ اب وہ جانتا تھا محبت وہاں ملتی ہے جہاں ہم اسے زبردستی نہیں مانگتے۔ جب ماں باپ خود کو اولاد پر تھوپتے ہیں تو اولاد دور ہو جاتی ہے۔ اولاد مٹھی بھری ریت ہی تو ہوتی ہے، زور سے پکڑو گے تو ہاتھوں سے پھسل جائے گی۔ جب ہم جگہ دیتے ہیں تو رشتے خود قریب آتے ہیں۔ محبت فرض نہیں، احساس ہے، اور احساس ہمیشہ آزادی میں زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔